الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے کتاب الصلاة اور پھر کتاب الجنائز دونوں بھی پڑھیں. آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جنازے کے تعلق سے کچھ مسائل ہم نے سیکھے کہ نہلانا کیسے ہے اور پھر لے کے جانا کیسے ہے. یہ سارے مسائل. کتنی تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جنازے کی نماز. اس کے اندر وضاحت کے ساتھ تو نہیں آیا کہ ایک پہلی تکبیر میں کیا دوسری تکبیر میں کیا، لیکن میں نے اس سے قبل ذکر کیا تھا کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا. انہی میں سے ایک حدیث عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو اپنے نفاس میں فوت ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے. نفاس کہا جاتا ہے وہ خون جو عورت کو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے. اس کے اندر عورت کے جنازے میں امام میت کے درمیان کھڑا ہوگا، اور اگر میت مرد ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر عورت ہے، کسی کی نماز جنازہ کوئی پڑھا رہا ہے اور کوئی خاتون جو وفات پا گئی ہیں تو وہ بیچ میں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، امام جو ہے عورت کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی جنازہ سامنے رکھا جائے گا، بالکل بیچ میں امام کھڑا ہوگا. اور اگر مرد ہے جو وفات پا گیا ہے تو امام اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا. قریب یعنی سر کے پاس، عورت کے بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی جنازہ سامنے رکھا گیا تو بالکل اس کے سینٹر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے گا. اور اگر مرد ہے تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے گا. اس کے بعد والی حدیث ان ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی، الصالقہ چیخنے چلانے والی، الحالقہ بال نوچنے والی، گریبان کو پھاڑنے والی اور برات کا اظہار فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی سے، گریبان کو پھاڑنے والی سے، بال نوچنے والی سے برات کا اظہار فرمایا ہے. قال المصنف، مصنف فرماتے ہیں الصالقۃ سے مراد وہ عورت ہے جو بوقت مصیبت بلند آواز سے چیختی اور چلاتی ہے، جسے ہماری عام زبان میں اگر کہیں تو ماتم کرنا. یہ جو ماتم کیا جاتا ہے یا پھر ماتم کی طرح جو مصیبت کے وقت چیخنا اور چلانا ہوتا ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی بھی وفات پائے اس طریقے کا رویہ اختیار کرنا اسلام پسند نہیں کرتا. ہاں، فطری طور پر ایک انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ فطرتاً ہے، اسے نہیں روک سکتا کوئی بھی. لیکن حد سے زیادہ چیخنے اور چلانے لگ جانا اور پھر اپنے سر کو پیٹنے لگ جانا، بال کو نوچنے لگ جانا، یا پھر اپنے ماتھے کو کہیں پٹکنے لگ جانا، یہ ساری چیزیں ماتم اور نوحہ میں آتی ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. دین اسلام نے
صبر کی تلقین کی ہے، محبت کی تلقین کی ہے۔ دین اسلام نے سمجھایا ہے کہ اپنے جاتے ہیں، دنیا میں ہر کسی کو یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی شخص ایسا عمل نہ کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو عورتوں کو اللہ کے رسول نے عزت اور مقام دیا ہی ہے کہ یہ بال نوچنا، چیخنا اور چلانا، گریبان پھاڑنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کو زیب نہیں دیتی، یا پھر لوگوں کے سامنے رسوائی کا ایک ذریعہ بن جاتی۔ اسلام نے ان کو روکا، کیونکہ یہ اکثر عورتوں کے ساتھ ہی پیش آتا ہے کہ جب کوئی اپنے وفات پا جائیں یا کوئی مصیبت آ جائے تو ایسے حالات، ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت صبر کی تلقین کی ہے۔ نبی کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں وفات پائیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جو غیر شرعی ہو، تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں۔ نبی کی زندگی میں آپ کے اپنے بچے وفات پا گئے، لڑکے جو آپ کے تھے وہ وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کی اپنی پیاری زوجہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی چلی گئیں، لیکن نبی نے کوئی ایسا رد عمل نہیں کیا جو خلاف سنت ہو۔ یہ نبی نے امت کو سکھلایا ہے، نبی نے امت کو بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی، یا پھر اللہ کے نبی کو اپنی اس بیوی سے محبت نہیں تھی۔ اس بیوی سے اتنی محبت تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رشک کیا کرتے تھے خدیجہ پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی ہوتی، جب بھی گوشت آتا، تو نبی کہتے کہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے دینا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کا لگاؤ تھا۔ اور کیوں نہ ہو، جب پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، مکہ کے لوگ آپ کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، تو دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی علامت تھی، لیکن نبی نے ایسا کوئی رد عمل نہیں کیا۔ اور صحابہ نے بھی اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی بیٹی ہیں وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ، لیکن ایسا کوئی عمل نبی کی وفات کے بعد نہیں کی جو خلاف سنت ہو۔ وہ نبی سے محبت کیا کرتی تھی، وہ نبی سے پیار کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کے بابا تھے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنسو تھے ان کے، انہوں نے کہا بابا آپ تو چلے گئے، ہم آپ کی موت کی خبر اللہ کو دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کے بعد جبرائیل امین اس دنیا پر دوبارہ نہیں اتریں گے، آپ کے جانے کے بعد جبرائیل دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہم اس بات کو بھی بتاتے ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبیوں کو وہی لے کر آتے تھے، یہ ان کا وہی کام تھا۔ جب نبی چلے گئے، اللہ کے آخری نبی، تو اب جبرائیل امین کا اس دنیا کے اندر آنا اب کوئی کام نہیں ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کی، غمزدہ تھیں، یہ بات ہے، تاریخی واقعات میں ملتا ہے، غمزدہ تھیں، اور یہ فطری چیز ہے، ایک بیٹی کا والد یا ایک ماں کا بیٹا یا پھر ایک باپ کی اولاد دنیا سے چلی جائے تو غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن چیخنا، چلانا اور نہ جانے ایسے افعال کرنا جو خلاف سنت ہو، کیا مل جائے گا؟ چیخنے چلانے سے اگر آپ کی اولاد یا آپ کی ماں یا آپ کی بہن یا آپ کے بچے واپس آ جائیں تو آپ چیخیے۔ چیخنے چلانے سے اگر وہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے یا آپ پر جو مصیبت پہنچی ہے وہ دوبارہ صحیح ہو سکتی ہے تو آپ چیخیے۔ تو اسلام نے روکا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج اسی کا ایک طریقہ ہے جو اہل
شیعہ حضرات نے اختیار کیا ہے ماتم کے طور پر، جو کہ خلاف سنت ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ شرح المفردات میں دیکھتے ہیں الحالقہ، حالقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو شدت غم اور تکلیف کے باعث اپنے سر کے بال نوچتی۔ کون ہے؟ شدت غم سے اپنے سر کے بال نوچتی ہو۔ الشاقہ کا معنی ہے جو اللہ کے فیصلے پر عدم اظہار کرتے ہوئے اپنا گریبان اور کپڑے پھاڑتی ہو، یعنی اپنے کپڑے، اپنا گریبان پھاڑنے والی، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونے والی یہ عورت ہوتی ہے جس کو الشاقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث شرح الحدیث میں دیکھتے ہیں، قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے برات سے مراد انفصال، یعنی ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، نہ کہ اس سے مراد دائرہ اسلام سے خروج ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے برات کا اظہار کیا تو اس کا مطلب لا تعلقی کا اظہار کیا، دین اسلام سے خروج کا نہیں۔ دین اسلام سے نکلنے کے لیے اسلام میں ضوابط ہیں، وہ ضوابط اگر اس کے پورے ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصابير فيها، فرفع رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی بیمار ہوئے تو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے اس گرجے کا ذکر کیا، جو گرجے کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت خانہ ہوتا ہے غیر مسلموں کا۔ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا جسے ماریہ کہا جاتا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ حبشہ گئی تھیں تو وہ اس گرجے کے حسن بناوٹ اور اس میں لگی تصویروں کا ذکر کرنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو یہ ان کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں، پھر اس میں یہ تصویر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں مخلوق میں سے یہ بدترین لوگ ہیں۔ کنیسہ گرجا، چرچ عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ ٹھیک ہے، کنیسہ کس کو کہا جاتا ہے؟ چرچ کو، جو آج کل موجود ہے۔ شرح الحدیث، ایک حدیث میں ہے کہ روز قیامت تصویریں بنانے والے سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو، یعنی تصویریں بنانا اسلام میں شرعاً جائز نہیں ہے، نبی نے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو۔ اس کے اندر ایک چیز جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فوٹو وغیرہ جو فون سے کھینچی جاتی ہے کیا یہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو جو ہاتھوں سے تصویریں بنائی جاتی ہیں، یعنی ہاتھ سے جو ڈیزائن کیا جاتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کی تصویر ہو جاندار کی، چاہے وہ شیر کی ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ طوطا ہو، چاہے وہ مینا ہو، جاندار کسی بھی چیز کی تصویر جو ہاتھ سے کاغذ پہ یا کہیں پر بنایا جاتا ہے، انسان کی تصویر بنائی جاتی ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منع فرمایا کہ یہ لوگ نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو فون وغیرہ سے تصویریں لی جاتی ہیں، کیا اس کا بھی انہی میں تعلق ہے؟ تو اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ بنا کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے زیادہ جو ہے کثرت سے اس قسم کی تصاویر کو نہیں کھینچنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ یہ تصاویر اصل میں بالکل آئینے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بنایا نہیں جا رہا، ہاتھ سے ڈیزائن نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ عکس ہے انسان کا، جیسے آئینے میں انسان دیکھتا ہے تو اس کا عکس نظر آتا ہے، یعنی وہ انسان خود آئینے میں نظر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ کیمرے وغیرہ ہیں جس میں تصویریں بنائی نہیں جاتی بلکہ عکس نظر آتا ہے، اسی کو وہ کیپچر کرتا ہے، پھر
پروسیس کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں جائز ہے، واللہ عالم، لیکن زیادہ کثرت تصاویر سے بچنا چاہیے، کسی بھی لحاظ سے ہو، اس لحاظ سے بھی ہو چاہے اس لحاظ سے تو بالکل نہیں کہ آپ جو ہے ڈرائنگ کریں کوئی جاندار چیز کی، یا پھر جیسے مثال کے طور پر اکثر آپ گھومنے جائیں باہر تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی جو ہے تصویر بنائیں گے، آپ بیٹھیے آگے، وہ اپنے پینسل سے یا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے اس سے وہ تصویر بناتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلام میں جائز، کیونکہ یہ تصویر باضابطہ بنائی جا رہی ہے، وہ بھی ہاتھ سے. ہاں رہی بات فون کی تصویر سے، تو میں نے اس میں ذکر کیا اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی اس میں بچنا چاہیے، زیادہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کثرت سے نہیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے آج کل مرد و خواتین میں یہ عام ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ایک ایک تصویر ضرور ہوتی ہے. کھانے کے لیے بیٹھے، کھانے سے اٹھے، چلنے لگے، پھرنے لگے، یا کہیں پر پہنچے کوئی جگہ، یعنی یہ مان کے چلو کہ سامنے اگر کوئی اچھا نظارہ بھی ہو تو وہ نظارہ بھی جو ہے فون کے کیمرے سے ہی دیکھا جاتا ہے، بذات خود نہیں دیکھا جا سکتا. اتنی تصویروں کی عادت پڑ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ صحیح عمل نہیں ہے. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، یعنی مرض الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وقت چل رہا تھا، اس میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. قالت، انہوں نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ قالت سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کھلی جگہ پہ بنائی جاتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے. نبی نے یہاں پر ایک واضح چیز ذکر فرمائی جسے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب الجنائز پڑھا، اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ قبروں کو پکی کرتے ہیں، قبر کو پختہ کرتے ہیں، اس کے اوپر سنگ مرمر اور پھر کیا کہتے ہیں قسم قسم کی چیزیں لگا کر، اس کے اوپر پینٹ مار کر، اور یہ نام وغیرہ جو لگاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں فلاں شخص فلاں وفات، اور بڑا سا جو ہے نام لگا کر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. آپ علامت لگا لیجئے، لیکن یہ نام لگا کر اور پھر اس کو پختہ کر کے، یا پھر اس کے اوپر جو ہے آپ چونا مار رہے ہیں، کلر مار رہے ہیں اور اس کو پختہ کر نہیں. قبر چیز ہے، قبر بنائی کیوں جاتی ہے کہ کچھ دن رہے، کچھ سال رہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کا نشان مٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اگر قبروں کو یعنی یادگار کے طور پر رکھنا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کی قبر کو یادگار کے طور پر نہیں رکھتے، صحابہ کو نہیں کہتے کہ بھئی اس قبر کے اوپر جو ہے نام لکھ دو میری بیٹی کا تاکہ مجھے ہمیشہ یاد رہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا اس قبر پر جو ہے تھوڑا کلر مار دو یا کچھ پینٹ مار دو، کچھ کر دو تاکہ میری بیٹی کی قبر مجھے یاد رہے، میرے بیٹے کی قبر مجھے یاد رہے، یا میرے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کی قبر مجھے یاد رہے. نہیں، قبر ہے، دفن کیے، کچھ سال رہتے ہیں، کچھ سال جو ہے نظر آتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. یہی چیز ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. پھر اس کے بعد وہ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اسی قبر کو کھود کر کوئی اور اس میں مدفون ہو جاتا ہے. اس کو پکی اگر کرتے جائیں گے تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ قبرستان کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں قبرستان کے بجائے وہ بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں پر گھر بنانے چاہ رہے ہیں، وہاں پر کیا کہتے ہیں میتوں کے گھر بنانا چاہ رہے ہیں آپ. آج دیکھو آپ، یہ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں، میرے غالباً جو ہے بغداد کا ہے کہ عراق کا ہے، کہاں کا قبرستان ہے جو سب سے بڑا قبرستان ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ قبرستان ہے. ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے جو ہے یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں، ہر قبر پختی کی ہوئی انہوں نے. تو کیا ہوگا اس سے دوسری قبر کہاں جائے گی؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں نصرانیوں پر لعنت ہو. کیوں؟
کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ طریقہ چلتا ہے، یہ طریقہ چلتا ہے. جیسے ہندوؤں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہاں سے جو ہے شیولنگ نکل آیا، یہاں سے جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں فلانے بڑے نکل، کیا کہتے ہیں ہمارا عبادت خانہ نکل آیا، اور پھر اس پر بڑی مندر بن جاتی ہے. ویسے ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، کہیں ان کو ذرا سا اوپر نظر آیا، بس یہ تو بڑے بابا کی خبر ہے، وہاں پر سیدھا جو ہے کیا کہتے ہیں درگاہ بن جاتی ہے. ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے ایک جگہ سے گزرے، گھر کے سامنے بالکل زمین سپاٹ تھی، یعنی زمین بالکل برابر تھی. تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ زمین تھوڑا ابھر گئی، زمین تھوڑا سا اوپر آ گئی. ان کو لگا کہ کچھ دن انہوں نے دیکھا تھوڑا اور اوپر آ گئی زمین، یعنی تھوڑا سا. تو ان کو لگا کہ یہ تو کوئی بابا ظاہر ہو رہے ہیں، کوئی بڑے ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، کوئی بابا یہاں پر ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں. اس کو بالکل بنایا گیا، پھر اطراف سے جو ہے کیا کہتے ہیں دیواریں لگائی گئیں اور اس کے اوپر چادریں چڑھائی گئیں بالکل اچھی طریقے سے. کچھ دنوں کے بعد وہ جگہ پھوٹ گئی، جو اوپر ہو رہی تھی وہ جگہ پھٹ گئی، اور پھٹتے ہی نالے کا پانی نکلنے لگا. یعنی وہ پانی بھر رہا تھا نیچے سے، جب وہ جگہ پھٹی نالے کا پانی، انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ یہ بابا ظاہر ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ چیز ذکر فرمائی، یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے قبروں کو، نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. کہنے والے کہتے ہیں یہ تو صرف یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، ہمارے لیے تو نہیں کہا. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کس کو کہی تھی؟ یہ بات لعن اللہ الیہود والنصارى، اس کو کس کو کہی تھی؟ یہ بات صحابہ کو کہی تھی یا یہودیوں اور نصرانیوں کو بلا کر کہی تھی؟ اگر صحابہ کو کہی تھی تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ویسے تم میری مت بنا لینا. کہنے کا مطلب تو یہ ہے نا. اللہ کے نبی نے یہ ذکر فرمایا. اور آگے عائشہ رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر خدشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے تو ہم آپ کی قبر کو کھلی جگہ پر بناتے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ آج آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیے، اور وہاں پر جب کہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، توحید کی وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر کے نکل آتے ہیں جو غیر شرعی ہے. جبکہ اللہ کے نبی کی قبر بالکل اندر ہے، اور بالکل سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ وہاں پر کھڑے، اس کے باوجود لوگ غلط عمل کر کے نکل آتے ہیں. اگر نبی کی قبر کھلی ہوئی ہوتی کسی دوسرے مقام پر تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی یہ لوگ کرتے. یہ بے حرمتی ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. محبت صرف وہی ہوگی نبی سے جو نبی نے بتلایا کہ مجھ سے ایسی محبت کرنی ہے. محبت وہ نہیں ہو سکتی جسے اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا، صحابہ نے کر کے نہیں دکھلایا، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں. آج لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک شخص نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر رہا تھا. یہ میری آنکھوں سے دیکھی چیز ہے، میں کسی اور کی نہیں بتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میں نے اس شخص کو سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی یہ بالکل غلط عمل ہے. وہ کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک ہی بار آتا ہوں تو یہ تو اللہ کے رسول کے حبیب ہیں ایسے. میں نے کہا نبی ہیں لیکن اللہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا مقام ہے، اللہ کے نبی کا مقام یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے سجدہ کیا جائے. اگر حقدار ہوتے تو صحابہ پہلے سجدہ کرتے اللہ کے نبی کے آگے. اور نبی کی قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کتنے سال تک زندہ رہے؟ تقریباً آخری صحابی کی جو وفات ہوئی وہ 110 ہجری یا اس سے پہلے میں وفات ہوئی. اللہ کے نبی کی وفات کے کئی سالوں کے بعد، لگ بھگ جو ہے 80 90 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. اتنے عرصے میں ایک بھی دلیل لا کر کوئی دکھا دے کہ نبی کی قبر پر کوئی صحابی گئے ہوں، انہوں نے پھول ڈالا ہو، انہوں نے چادر چڑھائی ہو اور انہوں نے نبی سے مانگا ہو. ایک دلیل دکھا دیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر قبرستان جائیں گے اور پھول چڑھائیں گے. ایک بھی دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے. عقلی دلائل ہرگز نہیں دے سکتے، دین میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
الا یہ کہ وہ شریعت کے ساتھ ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتلایا ہے، اسی لیے کوئی بھی جگہ کو قبرستان کو قبرستان ہی رہنے دیں، اس کی جگہ کو پامال نہ کریں۔ شرح المفردات میں ابرزا کھلی جگہ یا وسیع میدان میں بنائی جاتی، ٹھیک ہے، مسجدہ سجدہ گاہ۔ اس حدیث میں یہودیوں نصرانیوں پر مورد لعنت ٹھہرانے کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے غلو و تعظیم میں اپنے انبیاء کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے تئیں اسے نیکی و عبادت سمجھتے تھے، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے۔ امام ابن قیم اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی جگہ مسجد اور مقبرہ ایک ساتھ بنے ہوئے ہوں تو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی مقبرے کے سپاہ یعنی ایک ساتھ مقبرے کے اندر مسجد ہو، نماز جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، انہیں تبرکن چھونا، انہیں بوسہ دینا، ان پر دعا کرنا، یعنی قبر والے سے مانگنا، اسی طرح دیگر تمام امور شرکیہ افعال ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انبیاء بھی سجدے کے لائق نہیں ہیں تو اولیاء و صلحاء یعنی ولی کیا مقام رکھتے ہیں، یعنی انبیاء کے آگے ان کا کیا مقام ہے۔ مگر بصد افسوس اس کڑوی حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ انہی کنیساؤں کے پجاریوں کی ڈگر پر آج کے بہت سے نام و نہاد مسلمان چل رہے ہیں، بعینی وہی کیفیت اور وہی صورت کے یہودیوں اور نصرانیوں ہی کے مثل مصنوعی عقیدے کے دعوے، وہی کھوکھلی ولایت کی نیاز بندی، انہی جیسا مشرکانہ طرز عمل اپنائے، حقیقی مسجود سے دوری در دوری، اور اس کے تخلیق کیے ہوئے کے سامنے سجدہ ریزی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کرنا، کلمہ گو ہونے کے باوجود یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود کلمے کے تقاضوں سے ناآشنا، یعنی نہیں معلوم ان کو، اور مسلمان ہونے کے باوصف اسلام کی بنیادی تعلیمات کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی۔ چندہ فرق نہیں کہ ایسے مسلمانوں کا غیر مسلموں اور ان کے خصائل رذیلہ سے متصف ہر شخص اسی حکم میں ہوگا جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں صرف یہی مقام ہے کہ وہ تمام مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی چیز صاحب کتاب نے ذکر فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، اللہ کی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، تو پھر اس سے چہ جائے کہ ہم کسی ولی، کسی پیر، کسی بڑے کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں برکت حاصل کرنے جاتے ہیں، ہم وہاں تبرکن جاتے ہیں، ہم وہاں سجدہ کرنے نہیں جاتے، ہم وہاں رکوع کرنے نہیں جاتے۔ اللہ خیر کرے میرے بھائی، برکت تو حاصل آپ مسجد میں آ کر سکتے ہیں، برکت تو حاصل آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر سکتے ہیں۔ یہ تبرک آپ کو جو ہے اپنے گھر میں مل سکتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر۔ اس کے لیے کسی ولی کے در پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ سننے والا ہے تو ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ پیر کی ضرورت ہے، نہ ولی کی ضرورت ہے، نہ بڑے کی ضرورت ہے، نہ چھوٹے کی ضرورت۔ ہم سیدھا اپنے رب سے مانگیں گے، ہمارا رب ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں جائے اور کہے کہ ہم تو صرف جاتے ہیں تاکہ تبرک حاصل ہو جائے، بڑے لوگ ہیں، ولی ہیں اللہ کے، ہم اس بات کا انکار ہرگز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں یا ہو سکتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے کیونکہ وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کے نام اعمال کے حساب سے۔ لیکن کل قیامت والے دن یہی لوگ جن کے در پر آپ جا رہے ہیں، یہی لوگ برات کا اعلان کر دیں گے، یہ کہیں گے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ برات کا اعلان کر دیں گے، یہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں، اسی لیے اپنے رب سے پکارنا چاہیے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ یہ وہی چیز ہے جو اوپر میں نے مفصل ذکر کر دی۔ الخدودہ خد ان کی جمع ہے یعنی رخسار اور گال، الجیوبہ جیب ان کی جمع ہے یعنی گریبان۔ دعوی الجاہلیہ اس سے مراد ہے نوحہ، ماتم اور یعنی نوحہ ماتم کرنا، اور زبان سے اللہ کی ناراضی مول لینے والے کلمات ادا کرنا، یعنی نوحہ و ماتم کرنا،
غلط الفاظ بولنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، جس پہ نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر کوئی خاتون، اگر کوئی عورت کسی شخص پر، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا شوہر ہو، یا پھر اسی طریقے سے مرد کا بھی تعلق ہے، مرد اگر نوحہ کرے کسی اپنے کے لیے، نوحہ یعنی اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، کپڑوں کو پھاڑنا، جیسے آج کل سروں کو پٹکنا، بالوں کو جو ہے بالکل بکھیر کر نوچنا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرے اور اس کے کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، عذاب ملتا ہے۔ البتہ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ یہ اس صورت میں ہے جب میت نے وصیت کی ہو کہ جب وہ مر جائے تو اس پر نوحہ کیا جائے، یا پھر میت خود اپنی زندگی میں لوگوں کی فوتگیوں پر نوحہ کرتی رہی ہو، اس کے اہل خانہ اس کی پیروی میں اس پر بھی نوحہ کریں۔ ان صورتوں میں میت کو نوحہ کے سبب عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر میت نہ تو خود نوحہ کرتی رہی ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ یعنی کوئی عورت نوحہ کرتی تھی، یا پھر عورت مرنے سے پہلے کہی ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم سب نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تو یہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی عورت نہیں ہے جو پہلے سے نوحہ نہیں کرتی تھی اور ماتم نہیں کرتی تھی اور اس نے کہا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آخری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازہ حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے تو اس کے لیے ایک قرات ہے، اور جو اس میں حاضر ہو حتیٰ کہ اسے دفنا دیا جائے تو اس کے لیے دو قرات ہے۔ کہا گیا یہ دو قرات سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بڑے پہاڑوں کے مثل۔ مسلم میں ہے ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ احد کے مثل ہے۔ شہیدہ کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے کا، حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ جنازے میں شرکت کرنا، ٹھیک ہے؟ شہیدہ یعنی حاضر ہونا۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں جنازہ پڑھنے والے اور تدفین میں شریک ہونے والے کے اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ گویا جو نہ تو نماز جنازہ پڑھے اور نہ ہی تدفین میں شریک ہو وہ اس اجر عظیم سے محروم رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک قرات کا مطلب ہوتا ہے ایک پہاڑ، اور جیسے مسلم میں ہے کہ ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ احد کے مثل ہے۔ یعنی احد آپ جانتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا پہاڑ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹا، یعنی ایک چھوٹا پہاڑ بھی اگر لے لیں قیرات کو تو احد کے مثل۔ احد جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ تقریباً اگر تقریباً 7 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر یا اس سے زائد پر مشتمل ہے۔ اتنا بڑا احد ہے، اتنا بڑا احد کا پہاڑ آج ہے۔ اگر آپ جائیں اور آپ جو ہے پیچھے سے ہوتے ہوئے آپ گزریں، یا کیا کہتے ہیں احد، جہاں غزوہ احد ہوئی تھی وہاں سے ہوتے ہوئے اگر آپ گزریں تو آپ یہاں پر جو ہے ایک جگہ ہے ایئرپورٹ کی روڈ، وہاں پر جا کر وہ احد کا پہاڑ ختم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا احد کا پہاڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھے، خالی نماز جنازہ، ایک قرات کا ثواب، اور یہ چھوٹا پہاڑ احد کے مثل ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے، وہ ثواب اس سے زیادہ ہے، اس سے کم نہیں۔ ایک قرات اس کو نہیں، ایک بڑے پہاڑ کے اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ تدفین میں بھی شامل ہو جائے تو دو قرات کا ثواب، یعنی دو بڑے پہاڑوں کے ثواب اتنا ملے گا۔ اللہ اکبر! اتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہو تو جنازے میں شریک ہونا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، جتنا جہاں بھی موقع ملے۔ کوئی اپنی وفات پائے گئے تو ایسا نہ ہو کہ صرف ملاقات کیا، ملاقات کر کے اپنے گھر کی طرف چل لیے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے نہ ان کی تدفین میں شریک ہوئے، آپ بہت بڑے اجر سے محروم ہو گئے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ جو جائیں کسی کو بھی تو جائیں، وہاں پر بیٹھیں، جنازے کی نماز کا وقت ہو، اگر آ بھی گئے ہوں تو وقت ہو جائے جنازے کی تو دوبارہ جائیں، جنازے کی نماز پڑھیں۔ اگر مشکلات نہیں ہو، آسانی ہو تو دوبارہ جائیں، جنازے کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ
اگر تدفین میں بھی شریک رہیں گے تو 2 پہاڑوں کے مثل اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم تمام کو جو باتیں بتائی گئیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے کتاب الصلاح اور اسی طریقے سے کتاب الجنائز ختم کر لیا ہے، اور اچھی طریقے سے نماز پڑھنا اور جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے لیے اللہ اس کو باعث خیر کرے، اور ہم نے جو پڑھا ہے اسے ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ کرے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔